ایک چھوٹے سے شہر میں دو بہترین دوست میاں اور لیو مشہور چاکلیٹ فیکٹری کا دورہ کرنے کے لیے سنہری ٹکٹ جیت گئے۔ فیکٹری اپنی جادوئی چاکلیٹ کے لیے مشہور تھی جو لوگوں کو صرف چکھنے سے خوش کر دیتی تھی۔ میاں اور لیو بہت خوش ہوئے اور انہیں اندر کا منظر دیکھنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جب وہ فیکٹری کے دروازے پر پہنچے تو ایک مہربان اور خوش مزاج چاکلیٹ ساز مسٹر سویٹ نے ان کا استقبال کیا۔ اس نے سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن تھا جس سے ہر کوئی خوش ہو جاتا تھا۔ خوش آمدید مسٹر سویٹ نے کہا، آج تم دنیا کی سب سے جادوئی چاکلیٹ فیکٹری کا دورہ کرو گے۔ فیکٹری میں وہ سب کچھ تھا جو میاں اور لیو نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیواریں چاکلیٹ سے بنی ہوئی تھیں اور فرش پر رنگین مٹھائی کے ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ چاکلیٹ کی ندیاں بہہ رہی تھیں، کیرامل کے پہاڑ تھے اور چاکلیٹ کے جانور بھی تھے۔ میاں اور لیو حیرت زدہ تھے اور مسلسل فیکٹری کو دریافت کر رہے تھے، لیکن جب وہ فیکٹری کی گہرائیوں میں گئے تو انہوں نے کچھ عجیب دیکھا۔ ایک سیاہ سایہ چاکلیٹ کی ندی کے اوپر آ رہا تھا جس سے پانی خشک ہو رہا تھا۔ مسٹر سویٹ پریشان نظر آئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا۔ اگر چاکلیٹ کی ندی رک جائے تو ساری فیکٹری اپنی جادوئی طاقت کھو دے گی۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میاں اور لیو فوراً مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ مسٹر سویٹ کے ساتھ فیکٹری کے دل میں پہنچے جہاں چاکلیٹ کی ندی کی جادوئی طاقت شروع ہوتی تھی۔ وہاں انہیں ایک چھپا ہوا دروازہ ملا جو ایک خفیہ کمرے کی طرف لے جاتا تھا۔ اس کمرے میں ایک شرارتی حریف چاکلیٹ ساز مسٹر سار چاکلیٹ کی اصل ریسیپی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رک جاؤ مسٹر سار، لیو نے کہا، تم جادوئی چاکلیٹ کو نہیں چوری کر سکتے۔ میاں اور لیو نے تیز سوچ بچار اور ٹیم ورک کا استعمال کرتے ہوئے مسٹر سار کو ہرا دیا اور چوری شدہ چاکلیٹ کی ریسیپی واپس کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، چاکلیٹ کی ندی دوبارہ بہنا شروع ہو گئی جو پہلے سے زیادہ روشن اور جادوئی تھی۔ ساری فیکٹری خوشی سے جھوم اٹھی۔ مسٹر سویٹ نے میاں اور لیو کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے فیکٹری کو بچا لیا میرے دوستو۔ تم نے یہ ثابت کیا کہ ٹیم ورک، مہربانی اور تھوڑی سی بہادری سے دنیا میں جادو کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد میاں اور لیو کو چاکلیٹ ساز قرار دیا گیا۔ وہ فیکٹری سے دل بھر کے خوش اور زندگی بھر کی میٹھی یادوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔